علی ہے علی ہے علی، جس وقت اٹھا لوگوں حیدر کا جنازہ، علی ہے علی ہے علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں، جو کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے، اور ہم مسلسل آپ کو پروگرام دکھا رہے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں نجف اشرف میں۔ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ اس نے یہ خاص ایام شہادت کے ہمیں نجف میں عطا کیے، اور ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ تک ہم پروگرام لے کر آ رہے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، پاکستان سے آئے ہوئے علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، جو کہ بے انتہا خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ کے لیے پروگرامز لے کر آئے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج جانیں گے ان سے کہ وہ کس موضوع پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اتنی مصروفیت میں سے آپ نے قائم ٹی وی کے اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آپ نے خاص ٹائم نکالا۔ یہ ہمارے ناظرین کی خوش قسمتی ہے، اور ہماری بھی۔ نہیں، بہرحال آپ نے خدمت کا موقع دیا، حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آغاز کرتے ہیں سوالات کا۔ علامہ سے جانتے ہیں کہ نجف کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، نجف اشرف کا جو تعارف ملتا ہے ہمیں، وہ کوفے سے ملتا ہے، جی۔ اور یعنی بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جو کسی علاقے کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، اس کا تعارف اس شہر سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو نجف کا ایک نام ہے ظہر الکوفہ، کوفے کی پشت۔ یعنی اس عہد میں امیر المومنین کے زمانے میں نجف غیر آباد تھا، لیکن اسے پشت کوفہ کے نام سے جو ہے بلایا جاتا تھا۔ تو کوفے کی تاریخ جب سے ہے، اسی وقت سے نجف کی تاریخ ہے، اس لیے کہ جب ہم کوفے پہ نظر کرتے ہیں تو مسجد کوفہ میں ہمیں حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کا مقام ملتا ہے۔ بالکل۔ تو اور پھر جب نجف کا رخ کرتے ہیں تو امیر المومنین کے پہلو میں حضرت آدم علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام ملتے ہیں۔ بالکل۔ تو وہیں سے پھر تاریخ جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسانیت کا آغاز حضرت آدم سے ہے تو پھر نجف کا آغاز بھی حضرت آدم سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انسان اور نجف کی عمر تقریباً یوں سمجھیے کہ آبادی جب سے شروع ہوئی، اسی عہد سے تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے امیر المومنین کی زیارت میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا زجی آقا امیر المومنین، اے علی کے پڑوسیوں تم پر سلام ہو۔ تو پڑوسیوں سے مراد حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام ہے، تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت ہود اور صالح دونوں کی ہمیں قبر نجف میں نظر آتی ہیں۔ تو یعنی انبیاء کی تاریخ دیکھتے جائیے آپ، اور نجف اشرف سے ملاتے جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت قدیم تعلق ہے نجف اشرف کا۔ اور معصوم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن 70,000 انبیاء جو ہیں وہ وادی السلام سے اٹھیں گے، اور وادی السلام نجف اشرف کے پہلو میں ہے، دائرے جڑی ہوئی ہے اس کے روضے کے پہلو میں ہے۔ تو انبیاء کی تاریخ کے ساتھ ساتھ نجف اشرف کی تاریخ ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، نجف کو نجف کیوں کہتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ نجف کو نجف۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کی تاریخ سے جڑی ہے نجف کی تاریخ، تو لفظ نجف بھی وہیں سے شروع ہوا ہے۔ اس کی ایجاد کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، شیخ صدوق نے علل الشرائع میں اس پر روایت نقل کی ہے معصوم سے، کہ امام سے پوچھا گیا کہ نجف کو نجف کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو وہاں ایک نہر جاری ہو گئی، چونکہ آپ نے جو ہے مسجد کوفہ میں دیکھا ہوگا مقام دیکھا کہ حضرت نوح، پہلی بات تو یہ کہ مسجد کوفہ خود حضرت نوح کا گھر تھا، اور اس کا جو صحن ہے وہ حضرت نوح کے گھر کا صحن تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جب اندر مقام ضربت پہ جائیں گے تو آپ دائیں جانب دیکھیے گا حضرت نوح، بیت نوح لکھا ہوا ہے، یعنی حضرت نوح کا گھر وہاں پر تھا۔ واہ۔ تو طوفان چونکہ گھر میں آیا ہے تندور سے،
تو صحن میں جو تندور لگا ہوا تھا وہ آج مسجد کوفہ کے صحن میں موجود ہے اور وضو خانے میں تبدیل ہو گیا ہے. آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے وضو خانہ نہیں تھا, یہ کنویں ہی کی شکل میں تھا, لیکن بعد میں ضرورت دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے اس کو جو ہے وہ وضو خانے میں تبدیل کر دیا. اور اس میں سرداب بھی تھا, اس کے نیچے باقاعدہ کمرے بنے ہوئے تھے, اور پرانی تصویریں جو ہیں میرے پاس موجود ہیں, اس میں آپ کو نظر بھی آئیں گے. تو طوفان کا آغاز کوفے سے ہوا ہے, نجات کا سفینہ کوفے میں بنا ہے. سبحان اللہ. تو امیر المومنین نے کوفے کو دارالخلافہ اس لیے بھی بنایا تھا کہ پیغمبر کی حدیث پوری ہو جائے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہیں, اور جو اس میں سوار ہو جائے وہ نجات پائے گا. تو آپ نے مدینے سے دارالخلافہ بدل کے کوفے میں منتقل کیا تاکہ یہ پیغمبر کی حدیث پوری ہو اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ بعد رسول اگر نجات کسی سے مل سکتی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب طوفان پوری دنیا میں پھیل گیا اور کئی عرصے تک کشتی جو ہے وہ چکر کاٹتی رہی, تو پھر جب حکم الہی سے کشتی ٹھہری حضرت نوح کی, تو اس کے بارے میں نجف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں نجف اشرف میں شارح رسول سے آپ جب باہر آتے ہیں تو جو راستہ شیخ بشیر نجفی کے دفتر کی طرف جا رہا ہے, تو جب آپ گلی میں موڑتے ہیں الٹے ہاتھ کی طرف تو سیدھے ہاتھ پر ایک ٹیلا ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت نوح کی کشتی رکی تھی. اچھا. ہاں, اور اس سے پیچھے کی طرف آپ نظر کریں گے تو آپ کو ایک سمندر نظر آئے گا. جی دیکھا, جسے بحر النجف کہا جاتا ہے. یہ وہ سمندر ہے جو کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے, یہ چاروں طرف خشکی ہے, بیچ میں پانی ہے, پیالے کی شکل میں زمین ہے اور پانی اس میں ٹھہرا ہوا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح کے عہد کا پانی ہے, جب طوفان نوح آیا تھا تو اس وقت سے یہ پانی یہاں ایسی ٹھہرا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں پانی جب بہا تو اس بہتے ہوئے پانی کو نئے کہا جاتا ہے. نہر کی بھی روایت ہے, لیکن بہرحال نئے صندھی زبان میں آج بھی نئے جو ہے وہ نہر کو کہتے ہیں. اب قدیم جو ترجمہ ہوا ہے عربی میں قدیم زبانوں سے وہ نئے ہوا ہے. نئے یعنی بہتا ہوا پانی یا دریا, اور جب وہ خشک ہو گیا تو خشک ہونے کو جف کہا جاتا ہے. جب دونوں لفظ جڑ گئے تو نئے جف کا لفظ بنا اور وہ بولتے بولتے نجف میں تبدیل ہو گیا, اور معصومین کی زبان پر بھی اور حدیث رسول میں بھی لفظ نجف آیا ہے. بظاہر تو اس میں خشکی کے معنی پائے جاتے ہیں, لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ امیر المومنین نے یہاں آ کر, بلکہ میں یوں کہوں کہ ساقی کوثر کی قبر بننے کے بعد یہاں پھر کوئی خشکی نہیں رہی, بلکہ علم کے دریا بھی بہہ رہے ہیں اور معرفت کے دریا بھی بہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. علم کے دریا بھی بہہ رہے ہیں اور معرفت کے بھی. اچھا حضور, مولا علی کے دور خلافت میں نجف کیسا تھا, اس پر بھی تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو روشنی ڈالیں. امیر المومنین کے عہد خلافت میں جو ہے وہ نجف کا نام اتنا معروف نہیں تھا, مطلب لفظ نجف نہیں تھا. زہر الکوفہ پیغمبر کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن امیر المومنین سے کہا کہ یا علی, کیا تم جانتے ہو کہ میرے بعد تم پر کتنے مصائب گزریں گے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ بیان کیجئے. تو رسول نے ان مصائب کا تذکرہ کیا. یہ اس لیے ہے کہ امت کو پتہ چل جائے. ظاہر امیر المومنین نہیں جانیں گے تو کون جانے گا, لیکن رسول بیان کریں گے تو ہم تک پہنچے گی بات. تو رسول نے سب بتایا, جنگیں ہوں گی, تمہارے خلاف سازشیں ہوں گی, اور جو ہے باقاعدہ کس طرح سے شہادت ہوگی, وہ سب رسول نے بیان کیا کہ تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یا علی, تم پشت کوفہ پر دفن ہوگے. تو امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ, پشت کوفہ پہ میں دفن ہوں گا, آپ مدینے میں ہوں گے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہاری قبر کی تعمیر کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہو. سبحان اللہ. اب یہ ایک ایسی پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر اس کو کھولا جائے تو ہمیں کافی وقت چاہیے ہوگا اس کی شرح میں, کہ رسول نے خانہ کعبہ نہیں کہا, بیت المقدس کہا. اب اس میں بہت سے گوشے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قبلہ اول ہے, بے شک. دوسری بات یہ کہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر میں بظاہر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل شریک ہوئے تھے, لیکن بیت المقدس اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں کے ہاتھ سے نہیں بنا,
اس میں ملائکہ بھی شامل ہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیونکہ علی جن و انس کے اور ملائکہ کے عالمین کے امام ہیں، بے شک، لہذا وہی مقام ان کے لیے تجویز کیا گیا کہ گویا سب تمہارے اس میں شریک ہو جائیں۔ بتانا یہ تھا کہ علی کے مرکز کے انتظامات میں اور تعمیر میں صرف انسان نہیں ہوں گے بلکہ ملائکہ بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے امیر المومنین کے عہد میں ایک دن آپ اپنے کچھ خاص اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ چلے اور آپ نے کوفے کے راستے کو عبور کر کے سفید ٹیلوں والی جگہ وہاں پر آپ پہنچے، اور وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس زمین کا مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ کچھ ہیں یہاں قبائل ہیں جن کی یہ زمین ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ جب وہ لوگ آئے تو آپ نے کہا کہ کیا تم اس زمین کو بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین بیچ تو ہم دیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس جگہ پر کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بنجر ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مقصد کے لیے میں خرید رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہذا تم بتاؤ قیمت کیا ہے؟ 40,000 درہم طے ہوئے، اور وہ آپ نے اسی وقت اپنے جو آپ کے کاتب تھے ابو رافع ان سے کہا کہ 40,000 روپے ان کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد وہ جگہ آپ نے خرید لی، تحریر معاہدہ ہوا۔ تو اصحاب نے، جس میں حضرت کمیل، حضرت میثم اور مقداد اور قمبر، ان سب نے کہا کہ یہ جگہ بنجر ہے، آپ خرید کے کیا کریں گے اس کو؟ تو امیر المومنین نے جملہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے چاہنے والوں کی روحیں گروہ کی شکل میں، یعنی ٹولیوں کی شکل میں 5-5 6-6 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مزاح کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں میری قبر بنے گی، اور مشرق میں اور مغرب میں جو بھی میرے چاہنے والوں میں دنیا سے جائے گا اس کی روح یہاں پر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ لہذا ایک عام مومن کے لیے بھی یہ حکم ہے شرعی کہ جب تک وہ جگہ خرید نہ لے اس وقت تک وہ دفن نہیں ہو سکتا، ملکیت ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح امیر المومنین نے سب سے پہلے نجف خریدا، جیسے امام حسین نے کربلا کی زمین کو خریدا، تاکہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ علی کسی اور کی زمین پہ دفن ہوئے ہیں۔ اپنی زمین ہے، نجف علی کا اپنا خریدا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور روحیں یہاں آتی ہیں، کسی کا احسان ان روحوں پہ نہیں ہے۔ سبحان مولا اپنے چاہنے والوں کو کی روحوں کو اپنی ہی زمین پر بلاتے ہیں، خود نظام، اور یہی ایک امام رحم دل امام کی پہچان ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی روحوں کو بھٹکنے نہیں دیتا بلکہ اپنے جوار میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، ہم علامہ صاحب سے پھر استفادہ حاصل کریں گے، ہم کیونکہ نجف میں موجود ہیں اور یہ خاص زمین ہے، خصوصیت بیان کا فرمائی نجف کی۔ اب ہم دوبارہ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔